جی السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور کیا ہو رہا ہے؟ رمضان تو آلموسٹ فنش ہونے والے ہیں آپ لوگوں کے، اور آئی ہوپ روزے اچھے گزرے ہوں گے. گرمی ہیٹ اسٹروک آیا ہوا ہے، سو آل آف یو مسٹ بی ٹیکنگ کیئر آف یور سیلف. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ ایرا آف ذوالفقار علی بھٹو، دیٹ از زیڈ اے بھٹو. اور ہم نے جیسے کہ پریویس لیکچر میں یحییٰ خان صاحب کے بارے میں سنا تھا اور پڑھا تھا، تو آج جو ہے ہم دیکھیں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جب آئے وہ پاور میں، تو ان کو کس کس قسم کے پرابلمس کا شکار ہونا پڑا، کیا کیا پرابلمس فیس کرنی پڑی، اور کس طرح سے انہوں نے کنٹری کو رن کرنے کی کوشش کی. پہلے تو میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو ہے وہ کچھ پرسنالٹی کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی. جب ذوالفقار علی بھٹو شروع میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ پلیٹ فارم سے سامنے آئے انڈر دا بینر آف پاکستان پیپلز پارٹی، سو پیپل اسٹارٹیڈ لائکنگ ہم. People had great respect for him, okay, and he was being liked by every class of Pakistan, being whether it's an upper class, lower class, or the middle class. Everybody liked him. His slogans, that is roti kapda makan, everybody was supporting him, or he had a very charismatic personality. تو ان کی پرسنالٹی کو دیکھ کے جو ہے نا وہ سب کو لگنے لگا کہ جو ہے وہ اب ہمارے حالات کافی بہتر ہو جائیں گے. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو کہ خود بھی چاہتے تھے کہ جو ہے وہ پاکستان کے کافی حالات بہتر ہوں، تو انہوں نے بھی کوششیں تو پوری کی، مگر چونکہ ہماری پالیٹکس ہے اتنی بری چیز کہ چالیں چلتے رہتے ہیں لوگ، اینڈ دے وانٹیڈ ٹو رون ادر پلانس. سو دا اپوزیشن واز فیسڈ بائی ذوالفقار علی بھٹو، اور وہ ظاہر ہے کہ پھر ان کا اینڈ بہت اچھا نہیں ہو سکا. Let's start with the background. 20th December 1971 میں جنرل یحییٰ خان اسٹیپ ڈاؤن. The power of the government was handed over the hands of Z. Bhutto. PPP, we all know that won majority in 1970 general elections. Bhutto became the first civilian martial law administrator and president of Pakistan. ظاہر ہے کہ اس وقت تو ان کو وہ پرائم منسٹر سلیکٹ نہیں ہوئے تھے، تو ان کو سب سے پہلے جو ہے وہ سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ دیا گیا، اور وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈکلیئر ہوئے. سب سے پہلا ایشو جو فیس کرنا پڑا ذوالفقار علی بھٹو کو، دیٹ واز شملہ ایگریمنٹ. شملہ ایگریمنٹ کیا تھا؟ بیسکلی شملہ ایگریمنٹ جو تھا وہ انڈیا کے ساتھ اپنا ایک ایگریمنٹ کرنا تھا، معاہدہ کرنا تھا، تاکہ دونوں کنٹریز کے درمیان تعلقات بہتر ہوں. اس کو ایگریمنٹ کو بہت اس کا مشہور نام ایک اور ہے، دیٹ از شملہ پیکٹ. اچھا، 1971 میں جو جنگ ہوئی تھی، ظاہر ہے کہ دونوں کنٹریز کے درمیان بہت ہی نفرت کریٹ ہو گئی تھی، تو وہ جو ہے وہ اینڈ کرنا اب نیو لیڈرز کا کام تھا. ذوالفقار علی بھٹو نے اپنا ٹائم جو ہے وہ اس میں انویسٹ کرنا شروع کیا. اچھا، اس کے علاوہ دونوں کے درمیان بائی لیٹرل ریلیشنز جو پیسفل ریلیشنز ہیں وہ بھی جو ہے وہ بہتر بنانے کی کوشش کی جانے لگی، جو کہ ہم جانتے ہیں 1965 کی وار کے بعد بھی تاشکنڈ ڈکلیریشن جب سائن ہوا تھا، اس وقت بھی جو ہے اسی قسم کی باتیں ہوئی تھیں کہ بوتھ دا کنٹریز شوڈ ریزالو دیئر ڈسپیوٹس پیسفلی، دے شوڈ نیگوشیٹ وتھ ایچ ادر، دے شوڈ اسٹارٹ ٹریڈ ریلیشنز، تاکہ جو ہے both the states cannot get engaged into the war. But still India was trying to getting into a conflict. Pakistan also wanted to retaliate, okay. تو جب ریٹیلیشن اور کانفلکٹ کے اسٹارٹ جو پری ایمپٹیو وار تو انڈیا کی طرف سے اسٹارٹ ہوئی تھی، تو ظاہر ہے کہ وہ کسی کو بھی پسند نہیں آئی تھی، اور ایک دم کانفلکٹ جو ہے وہ برسٹ ہو جاتا تھا. تو دونوں اسٹیٹس پہ اسٹریس ڈالا گیا فارن پاورز سے، انٹرنیشنل پاورز سے، جو اسپارٹس اسٹیٹس تھے، دیٹ یو بوتھ نیڈ ٹو ہیو پیسفل نیگوسیشنز، پیسفل ریلیشنز، کیونکہ بوتھ نیبرنگ کنٹریز شوڈ اسٹے پیسفل، تاکہ ساؤتھ ایشیا کا بھی پیس جو ہے وہ تباہ نہ ہو. گورنمنٹ اور انڈیا اور پاکستان دونوں نے جو ہے وہ ایشوز کو ریزالو کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم پھر سے انہوں نے دوبارہ پرومس کرے that we are going to resolve conflicts, and we are going to end confrontation, and now we are not going to fight, we will behave like good kids.
فرینڈ ریلیشن پروموٹ کریں گے، ٹھیک ہے، پیس رہے گا سب کانٹیننٹ کے اندر. اس کے علاوہ آبجیکٹیو مین کیا تھا وہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. Main principle and the purpose of the Charter of UN shall govern the relation between two countries. United Nations کے accordingly جو بھی بتایا گیا ہے کہ اسٹیٹس کو کس طرح سے رہنا ہے پیسفلی، تو دونوں اسٹیٹس نے اس بات پہ ایگریمنٹ کیا کہ ہم UN کا چارٹر فالو کریں گے اور ہم اب لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے پھر کہا گیا کہ دونوں کنٹریز کو جو ہے بائی لیٹرل نیگوسیشن سٹارٹ کرنی، یعنی آپس میں بائی لیٹرل یعنی دو ملک جو ہے وہ ہوں گے انگیج. اگر ٹرائی لیٹرل کی بات ہوتی تو 3 اسٹیٹس کی بات ہوتی، ٹھیک ہے. یونی لیٹرل کا مطلب 1 ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو بات کریں گے اور بہت سارے ویز تلاش کریں گے جس سے جو ہے وہ پیس مینٹین ہو سکے. دونوں ایک دوسرے کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا خیال رکھیں گے. ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو ہے دونوں جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ جو بھی ایک دوسرے کی ٹیریٹری ہے وہ اس کا پارٹ ہے، اور نو اسٹیٹ از سپوز ٹو کم ان ٹو دیٹ اسٹیٹ وداؤٹ دا پرمیشن. اوکے، ساورینٹی کو فالٹ نہیں کریں گے کیونکہ انڈیا ایسٹرن پاکستان میں گھس کے انہوں نے ساورینٹی کو بریک کیا، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا لا بریک کیا. انہوں نے کئی لاس بریک کیے تھے انڈیا نے، تو اس کو پسند نہیں آئے. انٹرنیشنلی بھی اس بات کو جو ہے نگیٹ کیا گیا، پسند نہیں کیا گیا. اور پھر انہیں کہا گیا تاشکند ڈیکلیریشن کے ساتھ کہ پلیز خدا کا واسطہ ہے ایک دوسرے کے انٹرنل افیئرز میں مت گھسیں، اپنے بینیفٹ کو نہ دیکھیں اور ایکوالٹی کے ساتھ چلیں. اور 25 سالوں سے جو ایشوز ہیں دونوں اسٹیٹس کے درمیان، کوشش کر کے ان ایشو کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ جو پرزنرز آف وار کا مسئلہ، 90,000 پرزنر آف وار 1971 کی وار کے بعد جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ لے گئے تھے ہمارے بیچارے مظلوموں کو. سو دیٹ جو فوجی کیونکہ وہاں تھے وہاں سے وہ بھاگ نہیں سکے، اینڈ دے ور آل کیپچرڈ ود ان ایسٹ پاکستان، اینڈ بنگلہ دیشیز پلیڈ این امپورٹنٹ رول ان کیپچرنگ دوز پرزنرز, the military men. So India was told that they are going to return those prisoners to Pakistan, which India never heard, اور انہوں نے نہیں سنا، بہت عرصے بعد واپس کیے. وہ جو ہے بھٹو صاحب نے پھر اس سملا ایگریمنٹ کے بعد جو ہے وہ تھوڑے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہونا شروع ہوئے، تو انہوں نے پھر اب نیشنل پروگرامز اسٹارٹ کر دیے کہ ہم اب ملک کے اندر کس طرح سے بہتری لاتے ہیں. سب سے پہلا پروگرام جس نے بہت مقبولیت اس وقت حاصل کی تھی اور بہت زیادہ جو ہے وہ ایلیٹ کلاس کے اندر وہ اس کو ایلیٹ کلاس نے بہت زیادہ ناپسند کیا تھا اس پروگرام کو، دیٹ پروگرام واز نیشنلائزیشن آف پروگرام. جی وہ پروگرام کیا تھا؟ بیسکلی جو ہے وہ بھٹو صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک نیشنلائزیشن پروگرام رن کیا جس کے اندر 1972 کے اندر جو ہے 31 انڈسٹریل یونٹس کو جو ہے وہ نیشنلائز کر دیا گیا. 31 انڈسٹریز جو تھیں وہ ظاہر ہے کہ کسی اور کی اونرشپ میں تھی، پرائیویٹ اونرس تھے اس کے، مگر ان کو کہہ دیا گیا کہ یہ اب گورنمنٹ کا حصہ ہیں اور گورنمنٹ رن کرے گی، آپ اس کے اونرز نہیں رہے ہیں اور آپ کو تھوڑا اس پہ حصہ ضرور ملے گا مگر اونرشپ جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس آ گئی. اچھا، اس کے علاوہ کیوں انہوں نے یہ کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو لگتا تھا کہ انڈسٹریلسٹ جو ہے نا، جو فیکٹری اونرز ہیں وہ بہت برا سلوک کرتے ہیں، جو لوگ ان کے فیکٹریز میں کام کرتے ہیں اور زیادہ تر منافع خود رکھ لیتے ہیں اور عام بندے کو جو ہے وہ پیسے وہ ان کی جو ہے وہ محنت کے نہیں جو ہے وہ پے کرتے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر سے امیر تر. اچھا، یہ تمام آئیڈیالوجی جو ہے نیشنلائزیشن کی ایک سوشلسٹ آئیڈیالوجی ہے، جو آئیڈیالوجی کارل مارکس صاحب جو ہے وہ لے کے آئے تھے. کارل مارکس کی یا مارکسزم بھی کہا جاتا ہے آئیڈیالوجی تھی جو سوشلزم اکنامک سسٹم ہے جس کے اندر ملک کی گورنمنٹ جو ہے وہی تمام چیزیں اون کرتی ہے اور عام جو لوگ ہیں دا کامن مین کین ناٹ اون پراپرٹی. اسکول بھی گورنمنٹ کے ہوں گے، فیکٹریز بھی گورنمنٹ کی ہوں گی، تمام جو ہے فرمز گورنمنٹ کی ہوں گی، عام آدمی کے بزنسز نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ تر جو ہے وہ پھر ایکولی پیسے کو بھی ڈسٹریبیوٹ کیا جائے تاکہ لوگ جو ہے وہ سب ایکول لائف
اسٹائل جو ہے وہ انجوائے کر سکیں. یہ والا نظام جو ہے وہ ہمیں چائنا میں نظر آتا ہے, رشیا میں نظر آتا ہے, کیوبا میں تھا, اور بھی بہت جگہوں پہ ہمیں یہ نظام نظر آتا ہے. نارتھ کوریا میں نظر آتا ہے جو مارکسسٹ اکنامک سسٹم جو ہے وہاں پہ فالو کیا جاتا ہے. آلدو بھٹو نے نیشنلائزیشن تو کروائی تھی, بٹ وہ ایکوالٹی نہیں لا سکی, کیونکہ وہ ایک ایکول اکنامک سسٹم کریٹ نہیں کر سکے جہاں سب پیسے جمع کروائیں اور سب کو ایکول رقم ملے, تو جس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو بہت زیادہ نقصان بھی ہوا اور لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی. دوسرا فیز انہوں نے نیشنلائزیشن کا 1976 میں جو ہے وہ اسٹارٹ کیا, اور اس کے اندر انہوں نے تمام ہی زیادہ تر انڈسٹریز کو جو ہے نا وہ گورنمنٹ اون کر لیا, جس میں آئل ہے, فلاور انڈسٹری ہے, رائس, موٹر وہیکل, ٹریکٹر پلانٹس, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو اپنی پرسنل انڈسٹریز جو ہے وہ کھونی پڑی. Next thing Zulfikar Ali Bhutto did were land reforms. He introduced land reforms in order to break the monopoly of landowners. انہوں نے کیا کیا کہ 1972 کے اندر لینڈ ریفارمز انٹروڈیوس کروائے, اور کہا گیا کہ جو لینڈ ہولڈنگز ہے وہ 150 ایکڑ سے زیادہ جو ہے اریگیٹڈ لینڈ اور 300 ایکڑ سے زیادہ ان اریگیٹڈ لینڈ کوئی ایک سرٹن بندہ اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتا, کیونکہ لوگوں کے پاس بہت بڑی بڑی پراپرٹیز تھیں, اور عام کسان جو ہے وہ کوئی بھی پرسنل لیول پہ زمین خرید ہی نہیں سکتا تھا, کیونکہ ساری پراپرٹی جو ہے وہ بڑے بڑے زمینداروں کے ہاتھ تھی, اور اس کا کوئی بھی جو ہے وہ نہ چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا. 1977 کے اندر انہوں نے فردر مزید اس کو اپنے ریفارم کو چینج کیا. اس میں کہا کہ 250 ایکڑ جو ہے اریگیٹڈ لینڈ ہو سکتا ہے, یعنی جہاں پہ آپ پانی دیا ہوا وہ والا لینڈ, اور ان اریگیٹڈ لینڈ آپ کے پاس جو ہے وہ 500 ایکڑ تک ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ آپ لینڈ کا ایریا نہیں رکھ سکتے. سو پیپل ڈو ریئلی لائک اٹ. اچھا, اس کے علاوہ بہت امپورٹنٹ جو ہے بات وہ یہ کہ بھٹو صاحب نے ایجوکیشن ریفارمس بھی پریزنٹ کیے تھے, جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن کو ہم فری کر دیتے ہیں اور کمپلسری کر دیتے ہیں. کیوں ایجوکیشن کو فری اور کمپلسری کیا, یا تمام پاکستان کے لیڈرس نے جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی, اس کا ریزن یہ تھا کہ دے آل نو دیٹ وداؤٹ ایجوکیشن آر اسٹیٹ کین ناٹ سروائیو, اینڈ ایف اے اسٹیٹ ہیز ایجوکیٹڈ پیپل ان اٹ دے کین ناٹ ڈائی ہنگری, دے نو ہاؤ ٹو ورک. اوکے, تو جو ہے پہلا فیز جو اس کا آیا, فرسٹ فیز, دیٹ واز ان دیٹ ایجوکیشن واز میڈ فری اینڈ کمپلسری ٹل 8th grade. Then there was a second phase in which education was made free and compulsory till 10th grade. اس کے علاوہ پھر جو ہے وہ ایک اور بات انہوں نے یہ کی کہ ہی ایکچولی لانچ ڈفرنٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس, اور ہی سیڈ دیٹ دے ول بی ڈفرنٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس وچ ول بی اوپن ان ڈفرنٹ پارٹس آف دا ورلڈ, سو دیٹ اٹ کین کیٹر دا نیڈس آف ایوری پرسن. ٹھیک ہے, لوگوں کو بہت دور دور اسکول جانا پڑتا تھا, جس کی وجہ سے خاص طور سے لڑکیوں کو تو جانے ہی نہیں دیا جاتا تھا, تو اس لیے جو ہے وہ ڈفرینٹ ایریا کے اندر کہا گیا کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس جو ہے وہ بنائے جائیں گے تاکہ لوگ جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکیں. اچھا, پرائیویٹلی اونڈ اور مینیج اسکول جو تھے, جتنے اس وقت کے دور کے بڑے پرائیویٹ اسکول تھے, ان کو بھی نیشنلائز کر دیا انہوں نے, جس سے بڑا نقصان ہوا. خاص طور سے جو مافیا تھا ایک پرائیویٹ اونرز کا, انہوں نے کریٹ کیا ہوا تھا اور بڑا ایکسپلائٹ کرتے تھے تو ایجوکیشن سسٹم کو, تو اس میں بھی نا وہ نیشنلائزیشن ہو گئی. 3 یونیورسٹیز بنائی انہوں نے, سیدو, ملتان, سکر میں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ انجینئرنگ کالجز اوپن کیے, جس میں کراچی کا نام ہے, جامشورو اور پشاور. ٹھیک ہے, اور پھر لیٹر یہ انجینئرنگ کالجز جو ہیں وہ یونیورسٹی کا ان کو جو ہے وہ لیول دے دیا گیا, یا اس یونیورسٹی تک ان کو پروموٹ کر دیا. اس کے علاوہ لیبر ریفارمز, اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو ہی واز اے سوشلسٹ, تو سوشلسٹ جو ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ عام ورکر کو ان کے رائٹس مل رہے ہیں یا نہیں, عام ورکر کو صحیح ویجز مل رہی ہیں یا نہیں. وہ ویجز والوں کے لیے جو آواز اٹھاتے ہیں, لیبرز کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. بیسکلی جب سوشلزم آیا تھا, کارل مارکس نے جو آئیڈیالوجی پریزنٹ کی تھی, تو وہ آیا ہی جو ہے وہ جو لیبر کلاس تھا وہی لوگ جو ہے وہ لے کے آئے تھے. انہوں نے بھی لیبر ریفارمز انٹروڈیوس کروائے. ٹھیک ہے, اور کہا گیا سوشلزم از آر اکانومی,
آل ورکرز ور گیون میڈیکل کوریج، یعنی تمام ورکرز کو میڈیکل فیسلٹی دی جائے گی، کمپنسیشن دی جائے گی اگر وہ انجرڈ ہو جاتے ہیں ڈیورنگ ورک، اور ان کو پیسے دیے جائیں گے، انشورنس دی جائے گی، سیف گارڈ دیا جائے گا، اور اگر کہیں کسی وجہ سے وہ جو ہے وہ ان کا کام سمجھ نہیں آتا تو ان کو فوراً ٹرمینیٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کا بھی ایک پروسیجر انہوں نے متعارف کروایا ہے کہ اس کے ذریعے ان کو امپرومنٹ کا کہا جائے گا. لوگوں کو فوراً جو ہے نکال دیا جاتا تھا فیکٹری سے، اور ان کی جابس ختم جاتی تھی، جس کی وجہ سے ان کی فیملی کے اندر بہت فائنینشیل کرائسس آتا تھا، تو اس کو جو ہے انہوں نے دور کرنے کی کوشش کی. اچھا جی، اس کے علاوہ انڈسٹریلس اینڈ فیکٹری اونرز ور میڈ رسپانسبل ٹو بیئر دا ایکسپینڈیچر آف دا ایجوکیشن آف ایٹ لیسٹ ون چائلڈ. فیکٹری اونرس کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے ظاہر ہے، آلدو کہ گورنمنٹ کے انڈر آ گئی تھی انڈسٹریز، بٹ فیکٹری اونرز ور گیٹنگ دیئر شیئر. تو ان کو کہا گیا کہ جو فیکٹری اونرز ہیں دے آر گوئنگ ٹو ٹیک دا برڈن آف ایٹ لیسٹ ون چائلڈس ایجوکیشن، تاکہ کسی کے ایک بچہ تو تعلیم ضروری حاصل کرے، کیونکہ زیادہ تر لیبرز کے 6 7 8 بچے ہوتے تھے، تو وہ ان سب کو تعلیم تو نہیں دلوا سکتے. تو یہ کہا گیا جب تک ایجوکیشن فری نہیں ہوتی تو ایٹ لیسٹ دس way they can help their employees and they can gain their trust as well. Okay, now we are going to talk about foreign policy. Foreign policy we all know is all about the foreign relation of any state. کہ کس طرح سے اسٹیٹس کے ریلیشن شپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بھٹو صاحب نے بھی کوشش کی کہ جو ہے فرینڈلی ریلیشن جو ہے وہ مسلم ورلڈ کے ساتھ بھی بنا سکیں، اور انہوں نے ٹور بھی کیا مسلم ورلڈ سے، تاکہ جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے وہ نام ہو مسلم ورلڈ میں، اور وہ اچھے طریقے سے جو ہے مسلمس کے ساتھ ایک مسلم امہ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو لے کے چل سکے. اچھا، اس زمانے میں پاکستان کو اسلامک بوم بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ پاکستان اس زمانے میں اسٹرانگ کنٹری ہوتا جا رہا تھا، اس کا امیج بھی اسٹرانگ ہو رہا تھا، تو پاکستان کو مسلم ورلڈ کے اندر بہت زیادہ سراہا جاتا تھا. پاکستان کی باتوں کو پاکستان کو مسلم ورلڈ سپورٹ بھی کر رہی تھی اس وقت. اچھا، اس کے علاوہ اور بھی دوسرے 22 کنٹریز انہوں نے جو ہے وہ ٹور کیے، پاکستان کی فارن پالیسی بتائی، پاکستان کے جو لاز ہیں ان کو ایکسپلین کیا. چائنا اور USSR میں بھی وزٹ کیا. اس سے جو ہے وہ پاکستان کے جو ہے وہ ریلیشن شپ آل اوور دا ورلڈ بہت امپروو ہونا شروع ہو گئے، اور ایک پاکستان کو بوسٹ ملا. اس سے ایون US سے بھی پاکستان کے ریلیشن بہت اچھے ہو گئے تھے. اچھا، پھر تمام یہ کام کرنے کے بعد جو ہے فردر 5 سال بیت گئے تھے، تو الیکشنز کا جو ہے وہ ٹائم آ گیا تھا. تو اب فردر جو ہے وہ الیکشنز جو ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کروانے تھے. بھٹو رجیم نے جو ہے 1977 کے اندر جو ہے وہ الیکشنز کو جو ہے وہ اناؤنس کیا. 9 پولیٹیکل پارٹیز جو تھیں دے ایکچولی اسٹارٹیڈ ٹیکنگ پارٹ ان دوز الیکشن. دے ور کنٹیسٹنگ وتھ ایچ ادر. جی اچھا، جو اپوزیشن تھی ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک نام دیا اپنے آپ کو جو کہ پاکستان نیشنل الائنس کہلاتا ہے. اچھا، جب الیکشنز ہوئے تو PNA کو جو ہے وہ ڈیفیٹ ہو گئی. 38 سیٹس صرف ان کو حاصل ہوئی، اور 154 جو ہے PPP کو سیٹس جو ہے وہ حاصل ہوئی الیکشنز میں. PNA نے اس جو ہے الیکشن کے رزلٹ کو ریجیکٹ کر دیا، اور انہوں نے PP پہ الزام لگایا کہ انہوں نے بہت زیادہ ہیوج ریگنگ کروائی ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ PNA کو اتنی زیادہ بری ڈیفیٹ نہیں ہو سکتی ہے. اچھا، لوگوں کا اس وقت کہنا ہے یہ کہ بالکل ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے اس زمانے میں کچھ ریگنگ کروائی بھی تھی، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ وہ بہت بہتر لیڈر ہیں، اور ان سے وہ جو کام کر رہے ہیں وہ اگر کوئی نئی گورنمنٹ آ گئی تو وہ ان کاموں کو بہت اچھے سے پرفارم نہیں کر پائے گی. تو دیٹ از وائی ہی وانٹیڈ ٹو اسٹے ان پاور ان آرڈر ٹو کنٹینیو دوز ورکس. اور 1970s میں ہی پاکستان نے اپنا نیوکلیئر پروگرام بھی لانچ کر دیا تھا. یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں. اس وجہ سے بھی جو ہے پاکستان کو انٹرنیشنلی بہت زیادہ جو ہے اپوزیشن کا پھر بعد میں سامنا کرنا پڑا.